استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے محترم دوستو عزیزو، نکاح کی مجلس بھی عبادت کی مجلس ہے۔ شریعت میں نکاح اہم عبادات میں سے ہے۔ مدار نیت پر ہے۔ ایک بات تو نیت کی کرنی ہے کہ نکاح کرنے والے کیا نیت کریں جس سے نکاح اور شادی عبادت بن جائے۔ ایک نیت یہ ہے حق تعالی شانہ اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا حکم ہے کہ بے نکاحوں کی نکاح کرو، تو میں اللہ پاک اور ان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں۔ دوسری یہ نیت ہونی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نکاح کرنا۔ سنت کا لفظ بھی ویسے آیا ہے، النکاح من سنتی، حدیث میں آیا۔ عملاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نکاح بھی کیا، اپنی بیٹیوں کا نکاح بھی کیا، صحابہ کرام کا بھی کیا، صحابیات کا بھی پڑھایا۔ اس لیے دوسری نیت یہ ہے کہ نکاح کرنا سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں اس سنت کو ادا کرنے کے لیے نکاح کر رہا ہوں۔ تیسری نیت یہ ہے کہ میں ایسے شخص کی کفالت کر رہا ہوں جو خود کما نہیں سکتا۔ خواتین کا کمانا شریعت میں نہیں ہے، یہ ہم نے رواج دے دیے کہ عورتیں کما کے لائیں۔ ویڈیو نہیں بناؤ۔ کمانا مرد کا کام ہے، عورتوں کا گھر کا سنبھالنا، بچوں کا سنبھالنا، گھر کی چیزوں کا سنبھالنا اور خاوند کی راحت کا سامان کرنا، یہ فریضہ ہے۔ دفتر کی ملازمت عورتوں کا فریضہ نہیں ہے، بلکہ اس سے غلط نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ یہ شریعت سے الگ چیز ہے۔ اس لیے تیسری نیت یہ ہے کہ میں ایسے شخص کی کفالت کر رہا ہوں جو خود کما نہیں سکتا۔ چوتھی نیت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم کہنا نہیں چاہیے، علماء کی ایک بڑی جماعت جن میں حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں جب بھی آپ کا پاک نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا واجب ہے، واجب، نہ کہنے والا گناہ گار ہے۔ ویسے بھی ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے، جس کے سامنے میرا ذکر آئے مجھ پر درود نہ پڑے اس کے لیے حضور نے خائب نامراد ہونے کی بد دعا دی ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ کے نام پر درود شریف نہ پڑھنے کو جفا، بے وفائی قرار دیا ہے۔ درود شریف کا پڑھنا ویسے بھی بہت بڑا عمل ہے۔ ایک عمل ذکر کروں آپ سے، تبھی ذکر کروں جب آپ کریں، ٹھیک ہے؟ بہت آسان درود شریف ہے اور سلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہر شخص کی زبان پر جاری۔ دنیا میں کروڑوں بار روزانہ یہی پڑھا جا رہا ہے۔ جہاں بھی آپ کا نام آتا ہے، کہنے والا بھی، سننے والا بھی، کتاب میں دیکھ کر پڑھنے والا بھی، تمام صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 تسبیح دن کو، 10 تسبیح رات کو،
توجہ مجھے سے ادھر، وہ چائے شاید میرے لیے آئی، آپ ادھر توجہ رکھیں۔ ویسے مل جائے گی، پینا چاہے مل جائے گی۔ اور ساتھ درود ابراہیمی کی ایک تصویر صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 بھی دن کو، 10 رات کو، اور 24 گھنٹے میں ایک تسبیح درود ابراہیمی کی۔ درود ابراہیمی بہت مبارک درود ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس درود کے کلمات عرش الہی سے اترے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے، اس لیے یہ درود ابراہیمی بہت ہی مبارک درود شریف ہے۔ اس کی ایک تسبیح روزانہ کی جائے، اس کی برکت کیا ہوگی؟ دنیا کے سارے کاموں میں برکت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ایسا ایسا نعرے نہیں لگانے، اللہ کا ذکر کرنا، نعرے نہیں لگانے۔ رزق میں برکت ہوگی، عزت میں برکت ہوگی، اندر سکون میں برکت ہوگی۔ اور ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب موت کا وقت ہوگا تو زبان پر کلمہ شریف جاری ہو جائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زندگی کا آخری بول لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہوا۔ ایک فائدہ یہ ہوگا، دلہا وغیرہ کو زیادہ اہتمام سے پڑھنا چاہیے، ان کو اللہ نے خوشی کا دن دکھایا ہے۔ آج ایک دلہا کہہ رہے تھے مجھے کہ مجھے اپنی شادی کی وجہ سے آج بھوک نہیں لگ رہی، اتنی خوشی ہو رہی ہے، اور باقی خوشی کا موقع ہے، اس لیے ہم ان کی خوشی میں برابر کے شریک ہیں۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں، کچھ کہتے ہیں شادی نہیں ہو رہی، تو میں کہا کرتا ہوں بھائی دیکھو ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک تو نہیں ہیں، لیکن دعا آپ کے لیے بڑے اہتمام سے ہوگی۔ بسم اللہ۔ اندر آ جاؤ، اندر جگہ ہے، اندر آ جاؤ، تشریف لے آؤ۔ اور ایک فائدہ اس درود شریف کا یہ ہے، قبر کے اندر روشنی اور نور ہوگا۔ اور ایک فائدہ یہ ہے قیامت کے روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور مجلس نصیب ہوگی، یہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ ایک اور بڑا بہترین فائدہ ہے، بشرطے کہ آپ ناغہ نہ کریں، باوضو پڑھیں، بلا ناغہ پڑھیں اور محبت سے پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کی برکت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، خواب میں زیارت ہوگی۔ بعضوں کو بیداری میں بھی ہو جاتی ہے، حضور علیہ السلام کی بیداری میں زیارت بھی برحق ہے، اور خواب میں جس کو زیارت ہوتی ہے وہ یقیناً حضور ہی ہوتے ہیں۔ صحیح حدیث میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں من رآنی فقد رآنی فإن الشیطان لا یتبصر بی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا مجھے کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ نبوت کا معاملہ اللہ نے بہت صاف رکھا ہے، خیر یہ الگ موضوع ہے۔ تو ایک فائدہ یہ درود شریف کا ہوگا کہ انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی خواب میں۔ یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے جس نے مجھے دیکھا مجھے کو دیکھا، اس کے بارے میں ایک ترجمہ معنی اور بھی محدثین نے کیا ہے، جس نے مجھے دیکھا فسیرانی، وہ مجھے ضرور دیکھے گا قیامت کا روز صلی اللہ علیہ وسلم۔
ایک اور فائدہ بیان کروں، کس چیز کا بلا؟ صرف سبحان اللہ کہنے کا نہیں، پڑھنے کا، آگے عمل کرنے کا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 تسبیح دن کو، 10 رات کو، درود ابراہیمی کی ایک تسبیح 24 گھنٹے میں اگر پڑھتے رہے، ناغانہ کیا، تو انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ یہ درود شریف مدینہ شریف میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہوں گے۔ اور مدینہ شریف کی حاضری بہت بڑی دولت ہے، وہاں کی حاضری بہت بڑی نعمت، بہت بڑی سعادت۔ مواجہ شریف میں کھڑے ہو کر جب انسان صلاۃ والسلام پڑھتا ہے، ایک بزرگ عالم مدینہ شریف میں کہہ رہے تھے، ایک بار وہاں یہاں صلاۃ والسلام پڑھنے سے 70 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور ایک اور بڑے شرف کی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر، یعنی مواجہہ شریف اس جگہ کو کہتے ہیں، مواجہہ عربی کا لفظ ہے آمنے سامنے ہونا۔ مسجد میں ایک جگہ ایسی ہے جب کھڑے ہو کر آپ کے روات ادھر منہ کر کے پڑھتے ہیں تو انسان کا چہرہ حضور کے چہرے کے سامنے ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام درود السلام پڑھنے والے کا سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، دعا بھی دیتے ہیں اور نظر بھی فرماتے ہیں۔ اس لیے حیات الانبیاء کا مسئلہ برحق، دلہا دوسرا بھی آ گیا ہے، میں ورنہ کوئی عرض کرتا آپ سے حیات الانبیاء کے بارے میں۔ میں یہ دروشی پڑھیں گے نا؟ اچھا، بات اصل میں نے آج نا دلہوں کی مناسبت سے شادی کی کرنی، شادی کی بات کرنی۔ ایک بزرگ گزرے ہیں سعید بن مسیب، یہ صحابی کے بیٹے ہیں، سید التابعین، بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے اللہ والے۔ اولیاء اللہ کی صحبت انسان کو ولی بنا دیتی ہے، تو صحابی کی صحبت، صحابی کے ساتھ تعلق، ابنیت کا بیٹے ان کے، بہت بڑے عالم بھی ہیں اور بہت بڑے اللہ والے بھی ہیں۔ ایک دفعہ بادشاہ نے گورنر مدینہ کو پیغام بھیجا کہ میں مسجد نبوی میں مواجہ شریف پر حاضری کے لیے آ رہا ہوں، تو مسجد خالی کرا لی گئی۔ آج بھی خالی کراتے ہیں، بادشاہوں کے آنے پر، بڑے لوگوں کے آنے پر خالی کراتے ہیں۔ اس مسجد چھوٹی تھی، ساری خالی کرائی جاتی تھی۔ اب مسجد ماشاءاللہ بہت بڑی ہے اور ابھی بہت بڑھے گی، بہت بڑی ہے اور ابھی بہت بڑھے گی۔ مسجدی ھذا مسجدی ولو کان الی صنعاء یمن، فرمایا یہ مسجد میری مسجد ہے، خواہ یمن کے شہر صنعاء تک پہنچ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو مسجد خالی کرا لی گئی۔ سعید بن مسیب کا مسجد سے اتنا تعلق، اتنی محبت، اتنا اہتمام تھا، انہوں نے گورنر کو انکار کر دیا کہ میں مسجد سے نہیں نکلتا، بہت تعلق۔ بادشاہ آئے، صلاۃ والسلام پڑھا، آگے مسجد کی طرف آئے تو دیکھا کہ بابا جی بیٹھے ہوئے ایک کنارے کونے میں۔ پوچھا گورنر سے یہ کون، کیسے بیٹھے؟ کہا یہ ہم نے تو خالی کرنے کا حکم دیا تھا، یہ ایک بزرگ ہے، مسجد سے بہت تعلق رکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں میں نہیں نکل سکتا، بیٹھ لیں۔ بادشاہ حضرت کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ حضرت اپنے معمولات ذکر اذکار میں لگے ہوئے تھے۔ جب حضرت فارغ ہوئے تو بادشاہ نے سلام کے لیے ہاتھ بڑھایا، حضرت نے سلام کا جواب دیا، مصافحہ کیا۔ بادشاہ پوچھتا ہے حضرت میرے لائق کوئی خدمت؟ اس کا مطلب سمجھتے ہو نا؟ جی۔ بڑے لوگ علماء بزرگوں کا کوئی خدمت، کوئی قرضہ اتروا لو، کوئی مکان لے لو، کوئی اور چیز کام کروا لو، کوئی خدمت؟ فرمایا کوئی نہیں۔
اس نے بہت اصرار کیا کوئی خدمت فرما دے میری سعادت ہوگی، میری نیک بختی ہوگی. فرمایا کوئی نہیں. جب بادشاہ کا اصرار زیادہ بڑھا تو حضرت فرمانے لگے دیکھو خدمت کے لیے دینے کی دو چیزیں ہیں، یا دین یا دنیا. جہاں تک دین کا تعلق ہے وہ میرے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں ہے. اور جہاں دنیا کا تعلق ہے، دنیا تو میں نے کبھی دنیا کی مالک سے نہیں مانگی تو اس سے کیا مانگوں. میں مختصر کروں گا انشاءاللہ، جلدی بات ختم کرتا ہوں تاکہ ان حضرات کو جو ہے نا زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے. جیسے وعدہ بھی کیا ہوگا آپ کو جلدی انشاءاللہ. بادشاہ اٹھ گئے چلے گئے. کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جن کا اللہ میاں سے صحیح تعلق، فراڈ تو فراڈ ہے، وہ تو غلط کام ہے، جن کا صحیح تعلق ہے پوری دنیا قدموں میں ڈال دے، نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے. ان کے اندر، دل کے اندر اللہ کی محبت اتنی بھری ہوتی ہے کہ دنیا کی محبت کی گنجائش نہیں رہتی. اللہ پاک یہ نعمتیں ہمیں نصیب فرمائے. سید مسیب رحمہ اللہ کے پاس لوگ آ کے بیٹھا کرتے تھے، جیسے بزرگوں کے پاس بیٹھتے استفادے کے لیے. ایک نوجوان بھی آتا تھا. کچھ دن ہوئے وہ نوجوان نہیں آیا. جب آیا تو حضرت نے پوچھا بھی آپ نے بڑے ناغے کیے، آئے کیوں نہیں؟ کہا یہ میری اہلیہ فوت ہو گئی تھی، مہمان آ رہے تھے، مصروف ہو گیا اس لیے میں خدمت میں حاضر نہ ہو سکا. حضرت تعزیت کی، افسوس کا اظہار کیا. کچھ دنوں کے بعد اس کو پوچھا کہ بھئی تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ تھا بہت فقیر کنگال مفلس آدمی وہ. اس کا حضرت میری شادی کی عمر ہے، شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھ غریب مسکین مفلس کو کون لڑکی دے گا. اور واقعی کیفیت ان کی ایسی تھی، گزارا ایسے ہوتا تھا. حضرت فرمایا یہ کوئی بات نہیں. حضرت فرمایا یہ کوئی بات نہیں، شادی کرنا چاہو تو میں تمہاری شادی کر دیتا ہوں. فرمایا ٹھیک ہے. حضرت خود سید نصیب کی ایک بیٹی تھی، بڑی حافظہ، عالمہ، فاضلہ، متقیہ، پارسہ، بڑی خوبصورت، جس کے لیے وقت کے بادشاہ نے پیغام نکاح بھیجا تھا اپنے بیٹے کی خاطر کہ میرے بیٹے کے لیے شادی کر دوں. پتہ حضرت نے کیا جواب دیا تھا؟ حضرت میری بیٹی بادشاہوں گھر میں جائے؟ ہم تو بادشاہ تلاش کرتے نا، زیادہ سرمایہ دار ہونا چاہیے، زیادہ دولت مند ہونا چاہیے. میری بیٹی ایس گھر میں جائے، وہ ان چیزوں سے نفور دور. فرمایا بادشاہ گھر میری بیٹی نہیں جا سکتی. بڑی منتیں سماجتیں لوگوں کے ذریعے کی. فرمایا نہیں. پھر مختلف طریقوں سے حضرت کو سزائیں دی گئی، ٹھنڈے پانی کے گھڑے گرائے گئے ان پر، اور گرفتاریاں، کئی کچھ بہانے لگا کر ان کو تکلیفیں پہنچائی. حضرت آخر تک نہیں مانے بیٹی دینے کے لیے. یہ بیٹی جس کو بادشاہ کے بیٹے کے لیے مانگا جا رہا ہے، حضرت نے اس غریب مسکین سے نکاح کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شادی 3 وجہ سے ہوتی ہے، یا مال کی وجہ سے کہ مالدار ہے، یا حسن و جمال کی وجہ سے کہ خوبصورت ہے، یا دین کی وجہ سے فَاظْفِرْ بِذَاتِ الدِّین. فرمایا تم شادیوں میں دین کا لحاظ رکھا کرو، دیکھو دینداری ہے یا نہیں. اس لیے ہمارے معیار بہت بدل گئے، الٹے ہو گئے، برعکس معاملہ ہو گیا. غربت شادی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، اور دین شادی کے لیے ترغیب کا باعث ہونا چاہیے. بات لمبی ہو رہی ہے، ختم کرنے والا ہوں. نکاح ہو گیا، کس کا بھی؟ سید مسیب نے اپنی بیٹی کا نکاح اس نوجوان سے کر دیا. جب رات ہوئی، عشاء کے بعد نوجوان کے گھر پہنچے، بیٹی کو ساتھ لے کے.
ایسے کو رخصتی کرتا ہے. دروازہ کھٹکھٹایا. وہ پوچھتا ہے کون؟ فرمایا سعید بن مسیب. کہا حضرت کیسے آ گئے؟ آپ تو مسجد نبوی اور گھر کے علاوہ کہیں جاتے ہی نہیں. 30 سال ہو گئے تھے سوائے مسجد پاک کے اپنے گھر کے کہیں نہیں جاتے. حضرت آپ کیسے؟ آپ تو گھر سے اور مسجد کے علاوہ کہیں جاتے نہیں. فرمایا بھی بیٹی کا نکاح آپ سے ہو گیا تھا. میرا جی چاہا کہ میں اس کو رخصت کر رہا ہوں تو اس کو رخصت کرنے کے لیے آیا ہوں. دروازہ کھولا، بیٹی کو اندر بھیجا، وہیں سے سلام کر کے واپس آئے. اندر قدم نہیں رکھا. واپس اس کے جانے کے بعد وہ نوجوان اور حضرت کی بیٹی بیٹھے ہوئے. اس بیٹی نے دیکھا کہ ایک طرف ایک روٹی رکھی ہوئی ہے. اور روٹی جانتے ہو ہیں کیا ہوتی ہے؟ چند روز پہلے میں نے ایسے ہی سوال کیا. ایک ساری کو کہتے ہیں حضرت روٹی کا تو پتہ ہی، ساری جو روٹی پیچھے لگی ہوئی ہے. ایک روٹی رکھی دیکھی اس بچی نے، اور اپنے شوہر سے پوچھتی ہے یہ کیا روٹی کیا رکھی ہے تم نے؟ کہا بہت فقیر مسکین ہوں، 2 روٹیاں کسی نے بھیجی تھی، ایک خالی ہے ایک صبح کے لیے رکھی ہے. یہ سن کر وہ بچی رونے لگی، بہت روئی. یہ نوجوان کہتا ہے اوہو مجھے تو پہلے ہی خیال ہو رہا تھا اتنے بڑے باپ کی بیٹی مجھ مسکین کے گھر کیسے رہ سکتی ہے. صحیح مصیبت بہت بڑی شخصیت ہے. اتنے بڑے باپ کی بیٹی مجھ مسکین کے گھر کیسے رہ سکتی ہے. مجھے پہلے خیال آ رہا تھا. مجھے سمجھا کہ میری غربت پر رو رہی ہے. اس بچی نے کہا کہ نہیں، میرا رونا تمہارے غریب ہونے کی وجہ سے نہیں. میرے باپ نے مجھے کہا تھا بیٹی آپ کا نکاح ایسے شخص سے کر رہا ہوں جو بڑا متقی ہے، بڑا پارسا ہے، نماز وہ بہت اچھی پڑھتا ہے. یہ بات رہے گی درمیان میں. اس سے شادی اس لیے کی تھی کہ دیکھا نماز بڑے سکون سے پڑھتا، نماز بہت بہترین طریقے سے پڑھتا. اس کی یہی خوبی دیکھی جس پہ شادی کی. تو میرے باپ نے کہا تھا کہ تمہارا خاوند بڑا نیک ہے، صالح ہے، اور تمہاری نیکی کی حالت یہ ہے کہ تمہیں اللہ پر اتنا بھی یقین نہیں کہ جو رات کو روٹی دے رہا ہے صبح بھی دے گا. اللہ کرے ہم اپنے معیاروں کو ٹھیک کر لیں. اور یہ نکاح جو ہو رہے ہیں اللہ پاک اس میں برکات نصیب فرمائے. میرا خود نکاح کر لینا چاہیے. سرکار ایک سوال ہے. جناب نے فرمایا کہ لینا کوئی ضروری نہیں. اگر اپنی نیت ٹھیک ہے کوئی دے دے تو لے لی تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں. وہ ملازمت نہ سمجھے، اس کو دین کا پھیلانا سمجھے. بڑے بڑے صحابہ سیدہ عائشہ کے پاس آ کر مسائل پوچھتے تھے. علماء لکھتے ہیں کہ سیدہ عائشہ اتنی بڑی فاضلہ ہے کہ جو علوم اللہ کی طرف سے حضور علیہ السلام لے کے آئے ہیں ان میں آدھے علوم امت تک سیدہ عائشہ کے ذریعے سے پہنچے. باقی آدھے علوم 1,24,000 صحابہ سے پہنچے. تو اللہ نے بہت علم دیا تھا. بڑے سیدہ عائشہ کے شاگرد تھے، صحابہ بھی صحابیات بھی. تو وہ پڑھانا اور ہے، وہ دین کی خدمت میں داخل ہے. دنیا کے لیے پیسوں کے لیے دنیا کمانا، محنت کرنا، مشقت کرنا جبکہ خاوند موجود ہے عورتوں کا کام نہیں. ایک استثناء میرے ذہن میں آتا رہتا ہے. یہ جو عورتیں ڈاکٹر بنتی ہیں، سن رہے ہیں، ڈاکٹر بنتی ہیں، سرجن بنتی ہیں، یہ ایک ضرورت ہے. یہ ایک ضرورت ہے.
ہمارے سے شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ لڑکیوں کو پڑھا لے، ڈاکٹر بنا لے، فرمایا ایک کو ننگی کر لو باقی سب کا پردہ ہو جائے گا۔ کیا سمجھے؟ آخر جانا پڑے گا نا۔ تو ڈاکٹر بنانا یہ ایک ضرورت ہے، ورنہ ہماری خواتین کے آپریشن بڑے ڈاکٹر مرد ہی کریں گے، اگر ایسی یہ ڈاکٹر بن گئی تو عورتوں کا پردہ بحال رہ جائے گا۔ یہ ایک فائدے کی بات ہے، یہ اچھی چیز ہے۔ صرف پیسے کمانے کے لیے جانا اور کوئی غرض نہ ہو، یہ عورتوں کا کام نہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں تمام خواتین کو گھر بیٹھے اللہ بڑا بابرکت رزق عطا فرمائے۔